اللہ کرو زینب عالیہ دیکھ رہی ہے سکینہ عباس کو لے کے آئی ہے، اور سکینہ کیا چاہتی ہے کہ بابا میرا اصغر پیاس سے مر رہا ہے، 2 گھونٹ پانی کے آپ لا کے دے سکتے ہیں؟ مولا عباس کہتے ہیں میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیرے بابا اجازت نہیں دیتے، نہ اجازت میں دے دیتے ہیں۔ اپنا چھوٹا سا مٹیلا چچا کے کاندھے پہ لٹکایا، یہ بھی میں نے عرض نہیں کیا کیسے لٹکایا۔ یہ شہزادہ بڑا دراز کا مت تھا اور یہ شہزادی 4 سال کی تھی۔ عباس کے ادب سے سکینہ کے سامنے جھکنا شروع کیا، 2 زانو ہو کے سکینہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ جب مشکینہ لٹکا لیا نا، چچا عباس کا بازو پکڑا، خیموں سے لے کے باہر چلی جہاں پہ بابا حسین سامنے ٹیلے پہ بیٹھے تھے۔ جیسے بابا کے سامنے پہنچی نا چچا کو لے کے، حسین ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، کہا سکینہ تمہیں اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے چچا کو میدان میں بھیجنا چاہتی ہے۔ سکینہ کو اٹھا لیا، سینے سے لگایا، پہلے عباس کا بازو سکینہ نے پکڑا ہوا تھا، اب اسی انداز میں مولا حسین نے مولا عباس کا بازو تھاما اور لے کے وہیں آئے جہاں سکینہ لے کے آئی تھی۔ جھولے کے پاس آ کے نا اپنی بیٹی کا چہرہ چوم کے کہتے سکینہ بیٹا تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ کہا بابا شیرما آپ جانتے تو ہیں۔ حسین کہتے ہیں اپنی بیٹی سے ذرا میرے بھائی کو سر سٹاؤ رکھ دے، تیرا 32 سال کا کیریئر جوان ہے، تیرا 6 مہینے کا، سوچ کے چچا کو میدان میں بھیجنا، ایسا نہ ہو تیرا بھی نہ بچے اور میرا بھی واپس نہ آئے۔ اللہ نہ رو 2 جملے اور عرض کروں گا تو ادب آئے گا، دی بھر کے پرسہ دیجیے گا۔ مولا نے حوالے کیا خدا کے، خود گھوڑے پہ سوار کرایا، مشکیزہ دریا پہ جا کے قبضہ تھا، قبضہ چھڑایا، گھوڑے کو ترائی میں اتنی گہرائی میں مولا عباس کا گھوڑا مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا داخل ہو گیا کہ گھوڑے کا شکم پانی سے رکھنے لگ گیا۔ اپنے گھوڑے کی گردن پہ تھپکی لگا کے کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو سیراب کر لے، میں تو پانی نہیں پی سکتا، میری سکینہ پیاسی ہے۔ اپنی گردن موڑ کے ہم ایسے ہی زلجلہ کا احترام نہیں کرتے، اللہ کرو اپنی گردن موڑ کے نا اپنے شاہ سے اپنی زبان پہ کہتا ہے اگر آپ پانی نہیں پیتے، آپ کی سکینہ پیاسی ہے تو میں پانی کیسے پی لوں؟ حسین کا گھوڑا پیاسا ہے، اس نے پانی نہیں پیا۔ مشکلہ تر کر کے واپس پلٹے۔ ابھی وہ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں میں کسی طرح نہ پہنچے، تلوار بردار، 3 انداز، یہ ایک لشکر پورے کا پورا اکیلے عباس کے تعاقب میں گھوڑے دوڑانے لگا۔ اللہ تعالیٰ جس شانے پہ شہزادے نے مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا، ایک تلوار بردار آگے بڑا اس شانے پہ وار کیا، بازو کٹ کے زمین کی زینت بنا، جلدی سے دوسرے شانے پہ لے کے مشکیزے کو آئے، ایک تلوار بردار آگے بڑھا، اس نے دوسرے شانے پہ وار کیا، دونوں بازو کٹ کے زمین پہ گر گئے۔ تسمہ جو تھا مشکیزے کا، ام البنین کے بیٹے نے اپنے دانتوں میں مضبوطی سے تھاما اور پورا اپنی چھاتی کے نیچے چھپا کے پورے کا پورا عباس مشکیزے کے اوپر چھا گیا۔ اب یہ سپاہی کہتے ہیں ہمیں مشکیزہ کہیں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تیر انداز کہتا ہے کہ میں نے اپنا گھوڑا دوڑا کے عباس کے گھوڑے کے قریب کیا، عباس کے سینے کے نیچے مجھے چھوٹا سا کونا نظر آیا مشکیزے کا، میں نے بہت قریب سے ایک تیر آزاد کیا جو مشکیزے کو چھوٹتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا، پانی بہنے لگا۔ اب جو عباس گھوڑے کو دوڑاتے آ رہے تھے اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں اب رک جا، میرا خیموں میں جانے کا مقصد فوت ہو گیا۔ جیسے گھوڑا رکا، مولا عباس کہتے میرے پیچھے ایک سپاہی تھا، اتنا شکی القلب، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز تھا، اس نے میری پشت سے میرے سر پہ وار کیا۔ اس بار کے بعد ام البنین کا بیٹا گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکا، زین سے عباس نے اترنا شروع کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کوئی سوار گھوڑے سے اترتا ہے اگر وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، اس شہزادے کے دونوں بازو تو قلم ہو چکے تھے، مجھے سادات معاف فرمائیں گے، بس اتنا عرض کروں گا کہ عباس اس طرح زین سے زمین پہ آئے کہ کربلا کی خاک نے عباس کے دائیں رخسار کا بوسہ لیا۔ ادھر عباس گھوڑے سے اترے، قیامت خیز اعلان عمر ابن سعد نے کیا،
بلند آواز میں کہتا ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہے، علی کا بیٹا اپنے گھوڑے سے اتر چکا ہے، اب تلواروں والے دوڑے، تیروں والے، نیزوں والے دوڑے، ہر کسی نے آ کے مولا عباس پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ ادھر مولا نے اپنے بھائی کو سلام کیا، حسین ٹیلا چھوڑ کے آگے بڑھے، لیکن حسین جب عباس علمدار کے قریب پہنچے تو حالت یہ تھی کہ عباس کے لاشے کو بکھرتا ہوا دیکھا، جیسے ہاتھ لگاتے تھے۔ آپ سنتے ہیں نا خطیبوں سے کہ مولا عباس نے منع کیا کہ میرا لاشا لے کے نہ جانا، لیکن مولا حسین کہتے ہیں کہ میں وقت کا امام تھا، میری بات عباس پہ حجت تھی، عباس کی بات مجھ پہ حجت نہیں تھی۔ میں جو سب کے لاشیں لے کے آیا تھا، میری خواہش تھی کہ میں اس کا لاشا بھی لے جاؤں جس کے سہارے پہ میری بہنوں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ کہتے میں نے عباس کا لاشا اٹھانے کا ارادہ کیا، جیسے میں نے لاشے کے نیچے ہاتھ رکھے میں قربان ہو جاؤں۔ مولا حسین کہتے ہیں جتنا غازی میرے ہاتھوں پہ تھا اتنا میرے ہاتھوں پہ آ گیا، باقی سارا غازی کربلا کی زمین پہ پڑا رہا۔ حسین نے دیکھا یہ لاشا لے جانے کے قابل نہیں ہے، غازی کو وہیں رکھا، علم کو اٹھایا، تھوڑا سا غازی علم پہ لگا ہوا، مشکیزے کو اٹھایا، تھوڑا سا غازی مشکیزے پہ لگا ہوا، علم اور لے کے مشکیزہ حسین جب چلے تو زینب عالیہ انتظار کر رہی تھی۔ عزادارو ایک جملے کی اجازت اور علم آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ بھائی سے کہتی ہیں آپ تو سب کے لاشے لے کے آئے، آپ تو قاسم کا لاشا بھی لائے، قاسم کا لاشا تو لانے کے قابل نہیں تھا، آپ میرے بھائی عباس کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ عزادارو حسین کہتے ہیں قاسم کا لاشا تو لانے کے قابل تھا لیکن عباس کا لاشا لانے کے قابل نہیں تھا۔ سکینہ جو دور کھڑی تھی نا دوڑ کے آئی، اپنا خالی جام پھینک دیا، بابا کی ابا کی دامن میں ہاتھ رکھا، کہا بابا سب کے لاشے آپ لے کے آئے، میرے چچا کا لاشا لے کے نہیں آئے۔ حسین کہتے ہیں جو جواب میں نے زینب کو دیا تھا اگر میں نے سکینہ کو دیا تو سکینہ یہی مر جائے گی۔ گود میں حسین نے اٹھا لیا، کہا سکینہ ذرا مجھے دیکھو، میں تیرا بوڑھا بابا، میں کتنا ضعیف ہوں، تیرا چچا کڑیل جوان تھا، میں نے لاشا اٹھانے کی کوشش کی ہے، میں تیرے چچا کا لاشا اٹھا نہیں سکا۔ جب حسین نے کہا میں لاشا اٹھا نہیں سکا، یہ 4 سال کی بچی حسین کی گود سے نکل گئی، اپنی چھوٹی سی چادر کو سر سے کھینچا، کس کے اپنی کمر کے ساتھ باندھ کے دوڑ کے خیموں کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے اما زینب، اما رباب، اما کلثوم، میری مدد تو آؤ، میرا چچا میدان میں اکیلا رہ گیا۔ ماتم عباس، ماتم حسین، ماتم سکینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔